یہ آپ ہماری اس اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس طرح جمرات کا ایک منظر ہے، اور یہ کتنا قریب سے قریب تر آپ کو دکھایا جا سکتا ہے، یہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے. ذرا غور سے اس منظر کو تمام حاجی اور حجنے ملاحظہ کر لیں. حضور اس میں ایک اور اپنے حاجیوں اور حجنوں کی سہولت کے لیے بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب کنکری مارتے وقت جاتے ہیں وہاں دیوار جو ہے وہ اس طرح ہے، اور مینا سے جب حاجی آتا ہے تمام حاجی آتے ہی اس ایریا میں یعنی اسٹارٹنگ میں ہی کنکریاں مار رہے ہوتے ہیں. اگر حجاج کرام ایک احتیاط کریں کہ گھوم کے جمرہ کے اس طرف آ جائیں تو وہ بھی سنت ادا ہو جائے گی کہ سیدھے ہاتھ کی طرف مینا رہے گا، الٹے ہاتھ کی طرف کعبہ شریف رہے گا، اور انشاءاللہ جمرہ کے بہت قریب جا کر کنکری مارنے کا موقع ملے گا. جاتے ہی جمرہ کا جو حصہ نظر آ رہا ہے اگر اس طرف ہی جا کے رمی شروع کر دیں گے تو سارے وہی مزدلفہ والی بات کہ جاتے ہی وہ پہلی جگہ پر اٹیمپٹ ہو رہی ہے. لیکن اگر آپ تھوڑا سا راؤنڈ لے لیں اور جمرہ کے اس کونے پہ چلے جائیں تو بہت خالی ہوتا ہے اور بہت آسانی سے کنکری ہو جاتی ہے. وہ جو ہے نا جذبہ کہ وہ آج دھلائی کرنی ہے تو اس میں سمجھ بھرتی نہیں. یہ اس معاملے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ آج شیطان کی دھلائی ہے؟ یہ جو آپ نے پہلے بھی بات کی تھی کہ وہ چپل اور ڈبے اٹھا کر بھی شیطان کو مارتے ہیں، یہ نہیں ہوگا نہیں، یعنی اس طرح جو مارتے ہیں وہ نہیں تو کنکری جذبے کے تحت کنکری کے بجائے ڈبا مار دیا تو نہیں ہوگا. ڈبا مارنے سے نہیں ہوگا. کنکری کے لیے شرط یہ ہے کہ کنکری زمین کے جنس سے ہو، اور ہیرے جواہرات سونا چاندی کو اگر پھینک کے ماریں گے اس سے بھی جو ہے وہ رمی کی جو واجب ہے وہ ادا نہیں ہوگا. بلکہ جو ہے وہ سونا چاندی یا ہیرے جواہرات پھینک کے مارنا، وہ مارنا نہیں بلکہ نچھاور کرنا ہوتا ہے. تو زمین کے جنس سے کنکری کا ہونا یہ ضروری ہے. اور دوسرا یہ کہ کنکری 7 سے زیادہ کنکری مارنا بھی مکروہ ہے. تو جوتے اور ڈبے جو اٹھا کے مارے جاتے ہیں دوش بہت ہوتا ہے، بہت کرتا ہے. یہ کیا واقعی شیطان ہے سامنے؟ یہ اس کے پیچھے تو اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ پورا حج کا فلسفہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے پہلی جگہ پر شیطان کو دیکھا اور آپ نے اس کو کنکریاں ماری، وہ شیطان زمین میں دھس گیا تھا جیسے کہ حدیث شریف میں ہے. پھر دوسری جگہ وہ شیطان آیا اور آپ نے کنکریاں ماری، پھر زمین میں دھس گیا. پھر تیسرے مقام پر بھی آپ نے کنکریاں ماری اور وہ زمین میں دھس گیا. تو یہ اسی کی یاد ہے اور حج کے اندر جو ہے اس کو مقرر رکھا گیا ہے. ایک ادا کو ادا کر رہے ہیں. ہاں، اس کا ثواب بھی ہے. اس موقع پر ہمارے شیخ طریقت امیل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی مدعز العلی نے بڑی پیاری نیت ارشاد فرمائی ہے. مدنی چینل پر موجود حاجی اور حجنے اسے یقیناً فائدہ حاصل کریں گے. آپ رفیق الحرمین میں تحریر فرماتے کہ جب کنکریاں مارنی ہے کاش دل میں یہ نیت حاضر ہو جائے کہ میں اپنے اوپر جو شیطان مسلط ہے اس سے مار بھگانے میں کامیاب ہو جاؤں. یہ کتنا ایک خوبصورت اور ایک حسین انداز امیر سنت ہمیں عطا کیا ہے کہ کیونکہ اس شیطان نے تو بیڑا غرق کیا ہوا ہے اور دن رات نہ جانے کتنے یہ ہم سے گناہ کروا لیتا ہے. کاش ایسی نیت رمی کرنے والے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کی حاجی اور حجنوں کی بن جائے کہ مجھ پر جو شیطان مسلط ہے. امیر علیہ سنت کا ایک بہت ہی پیارا اس معاملے میں شعر ہے. شیطان مسلط ہے افسوس کسی صورت، اب صبر گناہوں پر سرکار نہیں ہوتا. نفس شیطانی ہو غالب مولا. یہ بھی ایک نیت ہو، جذبہ ہو، بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے مارے کنکر کہ شیطان جو مجھ پہ مسلط ہے یہ بھاگ جائے. نفس و شیطان ہو گئے غالب، ان کے چنگل سے تو بچا یا رب، ان کے چنگل سے تو بچا یا رب. ایسے غالب ہیں نہ نمازیں پڑھنے دیتے ہیں، نہ سچ بولنے دیتے ہیں، نہ بد نگاہی سے بچنے دیتے ہیں، نہ فلم ڈراموں سے بچنے دیتے ہیں، نہ
نفس و شیطان ایسے غالب ہیں کہ اس وقت جس وقت کنکریاں مار رہا ہوتا ہے اس وقت بھی لوگوں کی دل آزاریاں کر کر دھکے مار کر وہاں بھی نہ جانے کتنی ہی بے احتیاطیاں کر کے، اور بعض وہ بے احتیاطیاں بھی کر گزرتا ہے جس میں اللہ اور اس کے رسول عز و جل صلی اللہ تعالی وسلم کی نافرمانی ہو جاتی ہو. نہ جانے وہاں بھی نفس و شیطان بد نگاہی سے بچنے دیتا بھی ہے کہ نہیں، کہ ادھر بھی بد نگاہیاں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا حاجی کر جائے. تو کاش یہ پہلی کنکری ہی ایسی پڑ جائے کہ پڑتے ہی آنکھ سے ندامت کے آنسو بہتے ہوں. سلسلہ گناہوں کا بڑھا جاتا ہے، نت نیا جرم ہر ایک آن ہوا جاتا ہے، نت نیا جرم ہر ایک آن ہوا جاتا ہے. نفس و شیطان کی ہر اطاعت نفس و جائیے اے حجی اور حجنوں، مینا سے عرفات پہنچے ہیں، مینا سے عرفات پہنچے، عرفات سے مزدلفہ پہنچے ہیں، اور مزدلفہ سے یہ جمرۃ العقبہ کے ایک حج کے اہم ترین سلسلے کو پورا کر رہے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے، کتنا بڑا فضل ہے، کتنا بڑا کرم ہے. غور کر لیجئے کیفیت تبدیل ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. دل سے گناہوں کا زنگ دور ہوتا محسوس فرما رہے یا نہیں کر رہے. کیا اب بھی وہی پورے سفر میں عادتیں تو نہیں، وہی فضول بک بک کی عادت اس پورے سفر میں اب تک کہیں دوبارہ غیبتوں میں تو نہیں پڑ گئے؟ مزدلفہ سے مینا آتے آتے نہ جانے کہیں کتنوں کی دل آزاری تو نہیں کر گئے، کتنوں کی چگلیاں تو نہیں کر گئے، کتنوں کی غیبت تو نہیں کر گئے. بس نظر جھکا کر لبیک کی صداؤں میں مزدلفہ سے مینا کا سفر اختیار کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ نظر رکھیں. کتنا قریب رب ہے. عرفات کا میدان عطا کر دیا جہاں اپنے حقوق معاف فرما دیے، جہاں اب مزدلفہ کا میدان عطا کر دیا جہاں حقوق العباد معاف فرمانے کی بشارت ہے. کتنا پیاری بشارت ہے. اب دونوں حقوق معاف کروا کر چلا ہے شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے، اس سنت ابراہیمی کو ادا کرنے کے لیے، اس ادائے ابراہیمی علیہ السلام کو ادا کرنے کے لیے. نیت کر لیجئے، نیت کر لیجئے اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے انشاءاللہ. نیت کر لیجئے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں گے. نیت کر لیجئے کہ آج کے بعد ہمارے گھروں میں کسی بھی قسم کی اللہ کی نافرمانی نہ ہو، اس کی حتی المقدور کوشش کریں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی اپنا ترانوں کی خبر
شیطان سیدہ کب تک دباتے جائیں گے، نفس و شیطان سیدہ یہ مریض مر رہا ہے تیرے ہاتھ میں شفا ہے، اے طبیب جلد آنا مدنی مدینے والے. سرور دین لیجے